السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سمر قاتلین حسین علیہ السلام میں شامل نہیں اور یزیدی مولوی کی نئی بکواس ایکسپوز۔ تو ریپلائی ٹو نسبی شیخ غلام مصطفیٰ امن پوری آن شہادت حسین علیہ السلام بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے نسبی شیخ غلام مصطفیٰ نے جو بات رکھی ہے اور اس کا جواب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے دیا ہے، یہ جو سمر قاتلین حسین علیہ السلام میں شامل نہیں اس کے معاملے پر، تو جو بھی یہ واقعہ ہے اس پر دونوں کی باتیں آپ سنیں اور دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اللہ ہم سب کو صحیح معلومات سے ہمارا معاملہ آسان کرے اور جو بھی غلطیاں ہم سب سے ہوئی معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تاریخ نے بہت نقصان کیا جی، بہت نقصان کیا۔ اس امت کا شیرازہ تاریخ نے بھی کہہ دیا کہ لوگوں نے تحقیق نہیں کی اور جھوٹوں کی باتوں میں آ کر جی وہ پتہ کیا سے کیا کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہاں جی بالکل، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جی یہ فرمان خداوندی ہے۔ تو لہٰذا ہم جس نتیجے پر پہنچے وہ یہ ہے کہ تاریخ خاردار چیز ہے جی، اس سے ہم کچھ نہیں لے سکتے، لیکن کچھ حقائق ہوتے ہیں۔ حقائق کیا ہیں؟ مثال کے طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے، یہ 10 محرم کو آپ کی شہادت بالاجماع ہے، تواتر کے ساتھ ہے، تواتر کے ساتھ ہے، مشرق مغرب شمال جنوب پوری فضا کو دیکھ لیں، یہ بھری پڑی ہے، یک زبان انسانوں نے اس کو روایت کر دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے وہ بھی تواتر کے ساتھ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی تواتر کے ساتھ ہے، سیدنا عثمان کی شہادت بھی تواتر کے ساتھ ہے، ساتھ ساتھ سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو قاتلین ہیں وہ بھی متعین مقرر ہیں، مگر سیدنا جی موجود ہیں، مگر سیدنا حسن رضی اللہ اور سیدنا حسین کے قاتل کون ہیں یہ اسلام کی تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت یعنی شمر نہیں ہے؟ نہیں، شمر نہیں، شمر نہیں۔ تو تاریخ میں تو بہرحال جہاں پہ بھی معتبر تاریخ ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ معتبر تاریخ کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ سمپل بات ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عبداللہ بن عمر جس طرف انہوں نے اشارہ دیا، 2 روایتیں اسلام کے اندر معتبر یعنی ہم جو روایات پہلے بیان ہو چکی ہیں اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں ہم اس تک رہیں گے، یہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہو رہا ہے یہاں پہ اس وقت۔ اگلا سوال ہے علی بھائی کہ شمر کون تھا اور کربلا میں اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ دیکھیں یہ اس طرح کے جو آپ کو اس طرح کے تاریخی انٹرسٹ والے سوال چاہیے نا، تو ایران والوں نے ایک فلم بنائی ہے مختار نامہ کے نام سے، 20 لاکھ امریکن ڈالرز تقریباً اس کے اوپر لگ گئے، ان کے 40 قسطوں کے اوپر HD ریکارڈنگ ہے۔ یہ کچھ کلپس ہمارے بھائیوں نے اپنے مختلف چینلز کے اوپر اپلوڈ کیے، لیکن وہ اوریجنل بھی HD ریکارڈنگ اردو ڈبنگ کے ساتھ موجود ہے، فارسی میں بنی ہے، اردو ڈبنگ بھی ہو چکی ہے اس کی، عربی میں بھی ہو چکی ہے اور زبانوں میں، اس میں یہ ساری کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ ہے تو یہ سارے مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، شمر ہو، سنان بن انس ہو، خولی ہو، یہ سب کے سب ہے تو مسلمان کلمہ گو تھے نا، لیکن بس ورگلائے گئے شیطان کے ہاتھوں۔ الٹیمیٹلی ظاہر ہے اس کی موت بھی پھر وہ جو سقفی نے جو 22,000 بندوں کی لسٹ بنائی تھی جو اس لشکر میں عمر ابن سعد کے ساتھ آئے تھے، تو سب کو چن چن کے قتل کیا گیا۔ عمر ابن سعد بھی قتل ہوا، حرملہ بھی قتل ہوا، شمر بھی قتل ہوا، سنان بن انس بھی قتل ہوا۔ اور یہ سنان بن انس ابن مالک کا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک شیعہ عالم نے کہہ دیا تھا، میں نے ان کے رات پہ ریکارڈ کرایا تھا، انس ابن مالک کا بیٹا نہیں۔ اب خالی نام دے کے تو نہ لگا دیا کریں اللہ کے بندو، ناموں میں تو کچھ نہیں رکھا ہوا۔ نام تو 2 بدبخت ترین لوگ اس امت کے ہیں جن کے نام بہترین ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بہترین نام 2 اللہ کو پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ رئیس المنافقین کا نام عبداللہ ابن ابی ہے اور مولا علی کے قاتل کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، تو باقی وہ اس طرح کی جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیں۔ جی نیکسٹ۔ علی بھائی پہلا سوال آیا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے ہوئے جو زخم لگے، ان کی جو گنتی شیعہ ذاکرین کی طرف سے بتلائی جاتی ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ سنیوں کا موقف کیا ہے کہ حسین علیہ السلام پر کتنے مظالم ہوئے تھے؟ شیعہ ذاکرین کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن لاجیکلی سپیکنگ جب ہزاروں کے لشکر میں ایک شخص گھس جائے
اور تلوار سے کوئی شخص اس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ ایسی تلوار چلائے، اور اس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جو رسول اللہ کی تلوار ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، امام زین العابدین جب شام سے واپس آئے تو ان کے پاس نبی علیہ السلام کی وہ تلوار تھی جو حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آ گئی، امام سجاد جو کہ بیٹے تھے ان کے۔ تو مسور ابن مخرمہ آئے، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ مجھے دے دیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ حکمران آپ پہ غالب آ جائیں گے، آپ سے چھین لیں گے۔ ان کا میں یہ نہیں دوں گا۔ اور وہ تلوار وہ تھی جو رسول اللہ کی تلوار، اس میں الفاظ ہیں یہ رسول اللہ کی تلوار جو مولا علی کے پاس رہی، اور مولا علی نے جنگ جمل صفین اور نہروان رسول اللہ کی تلوار کے ساتھ لڑی ہیں، اور وہ تلوار پھر مولا حسن کے پاس آئی، پھر مولا حسن سے مولا حسین کے پاس۔ کربلا بھی مولا حسین نے اس تلوار کے ساتھ لڑی ہے، وہ رسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لیں جی کس تلوار کے خلاف کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کوئی سامنا کر تو نہیں سکتا تھا لڑائی میں، تو پھر تیر انداز مقرر کیے گئے سینکڑوں کی تعداد میں، جنہوں نے آپ پہ تیر چلائے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، یہاں تک کہ آپ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑے، پھر جا کے تلوار کے ذریعے وار کیا گیا اور آپ کا سر کاٹا گیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا۔ اور پھر وہ جو صحیح بخاری میں 3748 ہے کہ پھر وہ سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا، اور وہ چھڑی مارنے لگا اور ان کے حسن میں کرام کیا، تو انس ابن مالک نے کہا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے، صحیح بخاری 3748۔ تو میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں، شیعہ ذاکرین جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا حضرت حسین کی شہادت اور ان کو لگے ہوئے زخم، ریالٹی اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ جب سینکڑوں لوگوں کے تیر چلائے جائیں تو جسم میں کوئی 1 انچ بھی جگہ باقی نہیں رہے گی کہ جہاں پہ سیدنا حسین ابن علی کو زخم نہ لگے۔ تو میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ زخم ہے جتنا وہ بیان کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔